بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید الذاکرین اور سید غلام عباس شاہ صاحب کی تائید کے ساتھ مخدوم سید نزاکت حسین شاہ صاحب چیف آرگنائزر تحریک تحفظ ولا و عزا و عظمت سادات، عباس شاہ جھنوی صاحب، منتظر مہدی صاحب، رشید پہوڑ صاحب اور پاکستان کے تمام صحیح العقیدہ علماء و ذاکرین کی تائید کے ساتھ تحریک تحفظ ولا و عزا و عظمت سادات کی طرف سے یہ اعلامیہ پیش کیا جا رہا ہے. اس میں جس کے دل کی یہ آواز ہو وہ میری تائید کرے گا، بلکہ میری نہیں، ان معزز ترین ہستیوں کی جو مذہب اہل بیت کا حقیقی اور مستند اثاثہ ہیں، میرے ساتھ ممبر پر تشریف فرمائیں. ملکی بدلتے ہوئے حالات، کروٹیں لیتی ہوئی سیاستیں، شاہ صاحب ٹھٹن پنڈی شاہ سے، اور جتنے عمائدین، بانیان اور ذاکرین یہاں پر موجود ہیں، ان سب کی طرف سے اس زندہ قوم کی آواز حکمرانوں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے دہشت گردوں کے نجس ارادوں کے خلاف اور مذہب شیعہ کے خلاف ہونے والی نجس اور جاہلانہ سازشیں بنانے والے بے غیرتوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم صبر کرنے والے ضرور ہیں، لیکن اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی کروٹ لے لے تو کم از کم مختار بنتا ہے. ہم وارثان جذبہ امیر مختار ہیں اور ہم 3 عقیدوں کی بنیاد پر پوری کائنات سے مخاطب ہیں: ولایت علی، عزاداری حسین اور عظمت سادات. ابھی جو آپ نے واقعہ سنا، کتا ان کو کاٹ رہا تھا جو سیدوں کو بھونک رہے تھے. سیدوں کو بھونکنے والا بندہ یہودی کے کتے کے بارے میں بھی نہیں ہوتا. تو جو دشمن اولاد زہرا کو برداشت کرے وہ کتے سے بھی بدتر ہے. اس لیے ہمارا اس عظیم الشان اجتماع کے ذریعے سے پہلا مطالبہ اپنے عقیدے کا اظہار ولایت علی. کائنات میں کوئی بھی، چاہے وہ جتنی بڑی پگڑی والا ہو یا جتنے بڑے لشکر والا ہو یا جتنی بڑی دنیا کے سامنے عزت والا ہو، جو علی ولی اللہ کو بدعت یا اختراع کہتا ہے، ہمارے نزدیک وہ سفیان اور مروان ہیں. ہم کسی ایسے بندے کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ولایت علی کے عقیدے کے خلاف بکواس کرے. دوسرا ہمارا عقیدہ عظمت سادات پر، جسے زہرا کی بیٹیوں کی عزت کا پتہ نہیں، وہ بے غیرت اپنے آپ میں خود کو جتنا بڑا عالم سمجھتا ہو یا اپنے آپ میں لوگ اس کی جتنی مرضی عزت کرتے ہو، جس کے خون میں وفاداری ہے حضرت زہرا کے مشن کے ساتھ، ان کی نظر میں وہ لعنتی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہم اس اجتماع کے ذریعے سے اس عقیدے کو بار بار دہراتے ہیں کہ نہ کسی سے ذاتی لڑائی ہے، نہ ذاتی اختلاف. منحرفین حرمت عظمت سادات، ان سب سے ہم اعلان بیزاری کرتے ہیں، اور جسے سید اور غیر سید کا فرق نہیں معلوم اسے ہم دیندار بھی تسلیم نہیں کرتے. یہ اجتماع واضح کرتا ہے کہ ممبر و محراب میں تفریق اور تقسیم پیدا کرنے والے دراصل یہودیوں کے پالتو کتے ہیں. اس ممبر کی زینت امام حسین کے ذاکرین ہیں، اور وہ مقصرین جو عوام کو دھوکہ دے کر پبلک کے اندر یہ تاثر ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم ذاکرین کو پیچھے ہٹا کر اس ممبر پر اپنی من مرضی کی تقریریں کریں گے. ان سے میرا سوال ہے کہ
کہ جو پیغمبر کو اپنے جیسا بشر سمجھتا ہو، جو شاہ علی مدد کو بدعت سمجھتا ہو، جو ماتم کو اختراع سمجھتا ہو، جو علی ولی اللہ کو ناجائز کہتا ہو، جو سید زادی اور غیر سید زادی میں فرق نہ مانتا ہو، جب اس بندے کو قوم تسلیم ہی نہیں کرتی تو وہ ہمارے ممبر کا وارث کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ عظیم و شان اجتماع عیسائی پادری ٹیری جونز کی طرف سے قرآن مجید کی بے حرمتی کی پرزور مذمت کرتا ہے اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اعلیٰ پیمانے پر اس پر احتجاج کیا جائے تاکہ اس جیسی نجس سازش آئندہ رونما نہ ہونے پڑے۔ یہ اجتماع دربار حضرت سخی شاہ محمود بادشاہ جو حضرت بری امام کے والد ہیں، ان کے مزار اطہر پر جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور وہاں پر علم حضرت عباس کو جلانے کی جو ناپاک حرکت کی گئی ہے، انتظامیہ کی جانب سے مجرموں کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ ہم پہلے سانحے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور پھر یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ علم اسلام آباد میں لگا ہوا ہو یا پاکستان کے کسی بھی خطے میں، پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہر عزادار، ہر حضرت عباس کا غلام علم عباس پر اپنی اولاد کو قربان کرنے کو شہادت سمجھتا ہے۔ فوری طور پر مجرموں کو گرفتار کیا جائے اور تحفظ حرمت مزارات کمیٹی کے عہدیداران پر جو جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے انہیں فی الفور ختم کیا جائے۔ یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی ایکٹ پر عمل کرتے ہوئے کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں کو فی الفور روک دیا جائے۔ یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے ہزارہ ٹاؤن، کوئٹہ، گلگت بلتستان اور پارا چنار کے راستوں کو فوج کے ذریعے سے محفوظ بنایا جائے اور وہاں آپریشن کر کے وہاں پر جو دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں ان کتوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ یہ اجتماع چیف جسٹس آف پاکستان سے نہایت ادب کے ساتھ مطالبہ کرتا ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب، آپ ایک عورت کو لگنے والے تھپڑ کی آواز تو سن لیتے ہیں، شیعوں پر چلنے والی گولیوں کی آواز آپ کے کانوں میں کب پہنچے گی؟ یا عدالتیں صاف اعلان کریں کہ وہ دہشت گردوں کے دباؤ میں ہیں یا دہشت گردوں سے خوف رکھتی ہیں، اسی لیے آج تک کسی دہشت گرد کو سزا نہیں دی جا سکی۔ شیعوں کے 100 قتل کے اعتراف کرنے والے بھیانک مجرم عدالتوں کے ذریعے سے رہائی پا چکے ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھا لیں، آپ کہیں کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، تو ہم اپنے وطن میں عزاداری کرانا بھی جانتے ہیں اور اپنی عزاداری کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ 5 سال سے سلطان الفقراء حضرت بری امام مشاہدی کاظمی سید کا مزار تعمیر کے نام پہ تعطل کا شکار و زائرین کو روکا جاتا، اس کی تعمیر کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ اور ایک اہم مطالبہ جو شاہ اللہ دتہ میں بھی اور سلطان الذاکرین سید مداح حسین شاہ صاحب کے جلسے میں بھی اور ملتان میں بھی ہم ببانگ دوہل اعلان کر چکے ہیں کہ حضرت بری امام سرکار کے لوح مزار جس پر پورا کلمہ علی ولی اللہ سمیت لکھا ہوا تھا، بعض نااہل لوگ اسے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح سے پہلے لوح مزار لگا ہوا تھا اسی طرح سے مکمل کلمہ علی ولی اللہ سمیت اگر لوح مزار کو نصب نہ کیا گیا تو پاکستان کے ہر گھر سے شیعہ نکل کے اسلام آباد پہنچیں گے اور اپنے ہاتھوں سے حضرت بری امام کے روضے پر پہلے کی طرح غازی کا علم بھی لگا دیں گے اور علی ولی اللہ کی تختی بھی لگا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ 21 مئی سن 1985 کو پاکستان کے وزیر اعظم مرحوم جنیجو نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی الندوی کے سامنے اقرار کر کے دستخط کر کے دیے تھے کہ پاکستان حکومت
سعودی عرب سے مطالبہ کرے گی کہ مزار جناب فاطمہ کو تعمیر کیا جائے. ابھی تک اس وعدے پر عمل نہیں کیا جا سکتا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت موسوی جنید معاہدے پر فوری طور پر عمل کرے اور جنت البقیع میں پیغمبر کی والدہ، پیغمبر کے اجداد، اہل بیت اطہار، امہات المومنین، صحابہ کبار اور بالخصوص حضرت شہزادی کونین کے مزار اطہر کو پہلی شکل پر فوراً تعمیر کیا جائے. یہ جتنے مطالبات ہیں، یہ مطالبات ہیں ایک مرد کلندر کی طاقت سے جو علی مسجد میں بیٹھ کر ابو ذر زمان بن کے، میثم دوران بن کے، کلندر وقت بن کے اس قوم کے لیے وہ صالح ترین رہنمائی کر رہا ہے جو حضرت امام زمان کی رعیت کے لیے اشد ترین ضروری ہے. ہم ذاکرین کی طرف سے جتنے یہاں پہ ذاکرین موجود ہیں اور جتنے ہمارے ہم عقیدہ ذاکرین ہیں، قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ اس قوم میں عزاداری حسین کی خاطر، ولایت علی کی خاطر، عظمت سادات کی خاطر قائد ملت جعفریہ کا ساتھ دیں اور اس قوم کے تشخص کو اسی طرح برقرار رکھا جائے جو مذہب شیعہ کی شان ہے، جو مذہب شیعہ کی شوکت ہے. جو ان مطالبوں سے متفق ہے وہ بازو بلند کر کے، بوسر مزاج بن کے، کمبر طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، بہلول شریعت بن کے علی کی ولایت کے اقرار کے ساتھ، عظمت سادات کے اقرار کے ساتھ، دشمنان عظمت سادات سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے قائد ملت جعفریہ آغا حامد علی شاہ موسوی النجفی کی قیادت پر اعتماد کا وعدہ کرتے ہوئے مل کے نعرہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ایک مشورتاً، ایک نیک مشورے کے طور پر آپ حضرات سے میری التماس ہے، وہ قومیں بزدل ہوتی ہیں جو اپنی حفاظت کے لیے کسی اور کا انتظار کرتے ہیں. عزاداری امام حسین ہمارا سب سے قیمتی ترین سرمایہ ہے. یہ ایسا سرمایہ نہیں کہ جس کے لیے میں انتظار کروں کہ فلاں آئے گا اور میری مجلس کی حفاظت کرے گا، فلاں آئے گا اور میرے ماتم کی حفاظت کرے گا. میں اس غیرت مند قوم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنی مجالس و عزاداری کی حفاظت کے لیے مختار فورس کے ہاتھوں کو مضبوط کرو. اس کے لیے اس طرح سے کام نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ آپ شرکت کریں، آپ کہیں گے وہ شرکت کریں. جس دن ساری قوم اکٹھی ہو کر مختار فورس کے جوان ماتمی جوان وردیاں پہن کر مجلس اعضاء کے باہر کھڑے ہو گئے، اس وقت نہ کسی دہشت گرد کو گھسنے کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی مقصر کو پھونکنے کی ضرورت ہوگی. مقصر کا منہ توڑنے کی خاطر اور دہشت گرد کی راہ روکنے کی خاطر ایک ہی راستہ اور اس کا نام ہے مختار فورس. اگر اپنے دشمنوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، اپنی عزاداری کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو فی الفور میری اپیل ہے مجلس حسین میں کہ مختار فورس میں شمولیت اختیار کریں. حیدر شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، جو حضرات اس میں شمولیت کرنا چاہیں مختار فورس میں، وہ قبلہ حیدر شاہ صاحب سے رابطہ کر کے اس کے اندر شامل ہوں اور پیروکاران حضرت عباس بن کر عزاداری امام حسین علیہ السلام کے تحفظ کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو وقف کریں عزاداری حسین ابن علی کی حفاظت کی خاطر، بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی لالچ کے، صرف ایک مشن کے ساتھ کہ عزائے حسین، ماتمداری حسین، اس کے لیے اس میں شمولیت اختیار کریں. اور یہ میرا ذاتی فکر ہے آپ کی خدمت میں کہ اپنے بچوں کو یا علی کہنا سکھائیں، اپنے بچوں کو یا علی مدد کی طرف راغب کریں، کیونکہ مولوی پھسل گئے. اب مولویوں کو یا علی مدد کہو تو وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام. توجہ ہے؟ صاحبان عقیدہ کے بچے
انہیں یا علی مدد کہیں تو وہ آگے سے ہنسنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ منکر ہے، صرف تربیت کی کمی ہے. اگر مقصر کو اندر سے مارنا چاہتے ہو تو صبح شام اپنی اولاد کو یا علی مدد کی عادت ڈالو. لیکن بچوں کو یا علی مدد وہی سکھائے گا جو بچوں کو اپنے سمجھتا ہوگا. علامت آباد آل محمد جو بیچارہ خود شک میں مبتلا ہو وہ یا علی مدد کیسے سکھا؟ میں قرآن مجید کی قسم کھا کے منبر رسول سے کہتا ہوں، آپ بچوں کو یا علی مدد کہنا سکھا دیں، آپ کا بچہ بڑا ہو کے مولوی سے نہیں پوچھے گا کہ علی ولی اللہ پڑھوں یا نہ پڑھوں. جو وقت میں نے اور آپ نے گزارا ہے وہ بڑا کٹھن ترین وقت ہے، بڑا مشکل ترین وقت. منبر پہ آنے والوں کا بھی امتحان ہے، مجلس سننے والوں کا بھی امتحان. اللہ کی نعمتیں بن کر اگر امام حسین کے یہ ذاکر موجود نہ ہوتے تو مولوی ہمارے عقیدوں کو اغوا کر گئے تھے. اپنے آنے والی نسلوں کے تحفظ کی خاطر اپنے بچوں کو یا علی مدد سکھاؤ، اپنے بچوں کو علم عباس کی توہین سکھاؤ کہ توہین کرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو احترام کے سبق دو کہ علم عباس کے سبق کیا ہے. اور اگر سید زادی کی عزت سکھانا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو احترام سادات سکھاؤ. تمہارا بچہ اگر سید کو اکڑ کے ملے تو اس کی تربیت کی ضرورت ہے. اسے سمجھاؤ کہ جن کی نالین کے صدقے میں اسلام ہمیں ملا. تمہاری اولاد سید زادے کے سامنے جھکنا سیکھ لے، انہیں سید زادی کی عظمت کا پتہ چل جائے. تم حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرو. حسین کا ماتم ایسا نہیں کہ بندہ دور سے ایسے ہاتھ مار کے چلا جائے. قوم کے لیے شرمناک ہے کہ اگر اعلان کیا جائے کہ ہم ماتمی حلقے ماتم کریں گے. ماتمی تو ساروں کو ہونا چاہیے، ماتم تو سب کو کرنا چاہیے. حسین تو سب کے لیے مظلوم ہے. تم حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرو. تمہارا بچہ مولوی سے نہیں پوچھے گا میں ماتم کروں کہ نہ کروں. شام غریبہ تھی، زینب عالیہ تھی، خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی. خیموں کے اندر وہ تھا جسے حسین غیرت اللہ کہتے تھے. بستے زمانے میں ماں وضو کر رہی تھی، سید سجاد چہرہ موڑ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا. بی بی نے امام حسین سے کہا میرا بچہ مجھ سے پردہ کر کے کھڑا. امام حسین نے فرمایا سجاد یہ تیری ماں نہیں؟ جی مولا ماں ہے. تو نے آنکھوں پہ ہاتھ کیوں رکھا؟ کہا بابا میری ماں وضو کر رہی تھی. وضو کرتے ہوئے مستور سر کا مسح کرنے کے لیے سر سے چادر ہٹاتی ہے. میری ماں کے سر سے چادر ہٹتی، میری نظر میری ماں کے بالوں پہ پڑ جاتی. میں مرنے سے پہلے مر جاتا. جو وضو کرتی ماں کے بالوں پر نظر نہیں ڈال سکتا. شام غریبہ کے چلتے ہوئے خیمے میں زینب عالیہ نے بغیر چادر کے آکندہ ہلا کے کہا آنکھیں کھول، تیرے باپ کا قاتل میرے سر سے چادر لے گئے. اجرکم علی اللہ. پاک بی بی تمہاری ہائے قبول کرو. حسین کی ماں تم سے راضی ہو. زندگی میں پہلی مرتبہ جو غریب کے غم میں ہائے کرتے ہو، امام حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرو. قبلہ کعبہ کی اجازت سے فکرات کرو بازرگاہ سے. زندگی میں پہلی مرتبہ سجاد جیسے امام نے زینب جیسی ماں کو بغیر برقعے کے دیکھا. جسے ابھی فکرہ سمجھ نہیں آیا گھر جا کے سوچ لو. پہلی مرتبہ سجاد جیسے امام نے زینب جیسی ماں کو بغیر برقعے کے دیکھا. پھر ہاتھ آنکھوں پر آئے اور تڑپ کے پوچھا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ اس کے بعد علی کی بیٹی نے زین العبا کو اپنی کمر پر اٹھایا اور چلتی ہوئی آ رہی تھی جلتے ہوئے شعلوں پر. اگر کوئی مقصر پوچھے کہ آگ پہ ماتم کیوں کرتے ہو، اسے بتایا کرو آگ پہ ماتم اس بی بی زینب کی سنت ہے جو شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں پر سید سجاد کو اپنی پوش میں اٹھا کے چلتی بھی جاتی تھی اور کہتی بھی
آتی تھی بھیا حسین